امریکی صدر نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بند کرانے پر نوبیل پرائز مانگ لیا۔ روانڈا، کانگو، سربیا، کوسوو کے لیے بھی نوبیل پرائز دو۔ نوبیل پرائز صرف لبرلز کو ملتا ہے، یہ لوگ مجھے نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیو جرسی میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ مذاکرات سے پہلے سیز فائر چاہتا ہوں، رکنا بہت مشکل ہوگا۔ اسرائیل ٹھیک جا رہا ہے، ایران کم اچھا جا رہا ہے۔ ایران پر حملے کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے لوں گا۔ امریکی اثاثوں پر حملہ کرنے والوں کو بہت دکھ ہوگا۔ ایران میں زمینی فوج اتارنا آخری حل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہی انٹیلیجنس حکام کو غلط قرار دے دیا، کہا ایران نے ایٹمی طاقت کے لیے مواد جمع کر لیا تھا۔ ڈائریکٹر انٹیلیجنس کا ایرانی ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق بیان غلط ہے۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت سے متعلق تلسی گبارڈ نے بھی غلط کہا۔ حکومت پاکستان نے صدر ٹرمپ کو نوبل امن پرائز 2026 کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کر دی۔ صدر ٹرمپ کی مداخلت سے پاک بھارت جنگ ٹل گئی۔ جنگ رکوانے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کلیدی کردار ادا کیا۔ صدر ٹرمپ نے جنوبی ایشیا کو ایٹمی تصادم سے بچایا۔ عالمی برادری نے بھارت کی بلا اشتعال اور غیر قانونی جارحیت کو دیکھا۔ بھارتی جارحیت پاکستان کی خود مختاری علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی تھی۔ بھارتی جارحیت سے خواتین، بچوں سمیت معصوم جانوں کا نقصان ہوا۔ اپنے دفاع کے بنیادی حق کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے آپریشن بنیاد مرصوص شروع کیا۔ آپریشن بنیاد مرصوص نپات اللہ پرعزم فوجی رد عمل تھا۔ حکومت پاکستان صدر ٹرمپ کا کردار عالمی امن و مشرق وسطیٰ میں استحکام کے لیے اہم قرار۔ حکومت پاکستان نے مسئلہ کشمیر کے حل میں ٹرمپ کی سنجیدہ دلچسپی کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان ملاقات پر اطمینان کا اظہار، کہا صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات نہایت خوشگوار اور نتیجہ خیز رہی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کو ٹھوس عملی اقدامات میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ دونوں رہنماؤں کا اتفاق، مشرق وسطیٰ کی صورتحال بالخصوص ایران اسرائیل بحران پر بھی بات چیت۔ وزیراعظم نے کہا سنگین بحران کا حل بات چیت اور سفارت کاری کے ذریعے تلاش کرنا ناگزیر ہے۔ پاکستان موجودہ صورتحال میں امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ مارکو روبیو نے کہا ایران کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعلقات ہیں، پاکستان موجودہ امن اقدامات میں اپنا تعمیری کردار جاری رکھے۔ وزیراعظم نے مارکو روبیو کی فعال سفارتکاری کو سراہا، کہا روبیو کی فعال سفارتکاری کے باعث پاک بھارت جنگ بندی کی مفاہمت ممکن ہوئی۔ وزیراعظم کا پورے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ، کلعدم تنظیموں BLA، TTP اور دیگر شدت پسند گروہوں سے لاحق خطرات سے نمٹنے کا عزم۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو سراہا، تعاون کی یقین دہانی۔ وزیراعظم کا پاک امریکہ تعلقات میں مثبت پیش رفت برقرار رکھنے کے لیے اعلیٰ سطح روابط کی اہمیت پر زور۔ وزیراعظم نے صدر ٹرمپ کا دورہ پاکستان کی دعوت کا اعادہ کیا، کہا صدر ٹرمپ سے جلد از جلد ملاقات کا خواہاں ہوں۔ وزیراعظم نے مارکو روبیو کو بھی دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ بھارت سے جنگ میں کامیابی کے بعد پاکستان کی سفارتی محاذ پر بھی فتح۔ پاکستان کے سفارتی وفد سے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کی وطن واپسی۔ کراچی ایئرپورٹ پر شاندار استقبال، بلاول بھٹو زرداری نے خطاب میں کہا پاکستان نے بھارت سے سفارتی سطح پر بھی جنگ جیتی، پاکستان کا بیانیہ جیت گیا، بھارت کا بیانیہ ہار گیا۔ بھارت کو دنیا بھر میں ناکامی ہوئی، ملک کی تاریخ میں پہلی بار فیلڈ مارشل لنچ پر امریکی صدر سے ملتے ہیں۔ فیلڈ مارشل امریکی صدر کے مہمان بنے، یہ بھارت کی ناکامی ہے، یہ مودی کی ہار اور پاکستان کی سفارتکاری کی جیت ہے۔ بھارت نے پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دینے کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ امریکہ نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا، امریکہ تسلیم کر رہا ہے، پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ جب ہم نے یہ دورہ مکمل کیا تو اقوام متحدہ نے انسداد دہشت گردی کی کمیٹی پاکستان کو دے دی۔ بھارت کو سنتاس معاہدہ ماننا پڑے گا، اگر بھارت نہ مانا تو ہم ایک اور جنگ لڑ کر 6 کے 6 دریا لے لیں گے۔ کشمیر بھارت کا اندرونی مسئلہ نہیں، بین الاقوامی تنازع ہے۔ امریکی صدر بھی کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے تیار ہے۔
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान और इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। ईरान इसराइल कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। एंटोनियो गुतरेस ने कहा जंग से गुरेज किया जाए और अमन को मौका दिया जाए। ईरान इसराइल तनाज़े का मुकम्मल हल चाहते हैं। कशीदगी फैल गई तो किसी के काबू में नहीं रहेगी। हमें दुनिया को तबाही से बचाने के लिए अक्ल से काम लेना होगा। कशीदगी का हल सिर्फ सिफारतकारी में है। ईरान ने मुसलसल कहा है वो एटमी हथियार बनाना नहीं चाहता। गजा में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। सरबरा IAEA राफेल ग्रोसी ने कहा जौहरी अदम फैलाव का माहिदा आलमी अमन के लिए ज़रूरी है। ईरान की जौहरी तनसीबात पर नज़र रखे हुए हैं। ईरानी शहर नेतन्स से ताबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। नेतन्स एटमी प्लांट में ताबकारी की सतह में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरान में जौहरी तनसीबात पर हमलों पर तशवीश है। अवाम को खतरा हो सकता है। रूसी मंदूब ने कहा ईरान इसराइल तनाज़े के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। चीनी मंदूब ने कहा ईरान इसराइल कशीदगी का फौरी हल चाहते हैं। कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। चीन के सदर ने कशीदगी पर ईरान इसराइल और खित्ते के मुल्कों के सरबराहान से बात की है। ईरान इसराइल कशीदगी से पूरे खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा हुई। पाकिस्तान का UN सलामती काउंसिल से इसराइली जारियत रुकवाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़बिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा इसराइल की ईरान के खिलाफ जारियत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मामलात का पुरअमन हल चाहते हैं। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। मुश्किल की इस घड़ी में ईरानी अवाम के साथ हैं। हम इसराइल की ईरान के खिलाफ जारियत की मजम्मत करते हैं। इसराइली जारियत से शहीद होने वालों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हैं। ईरान इसराइल कशीदगी। यूरोपीय ममालिक के ईरान से जनेवा में मुज़ाकरात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और यूरोपियन हुक्काम में मुज़ाकरात हुए। अफ्रीका ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात में शरीक हुए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान के साथ बातचीत जारी रखने के ख्वाहिशमंद हैं। ईरान पर जोर देते हैं वो अमरीका के साथ मुज़ाकरात जारी रखे। हम ईरान इसराइल तनाज़े की वजह से इलाकाई कशीदगी नहीं चाहते। यूरोपीय रहनुमाओं का मौक़िफ़ वाज़ेह है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा ईरानी वज़ीर ख़ारजा जौहरी मसाइल पर बातचीत जारी रखने के लिए तैयार हैं। सिफारती इक़दाम से मुज़ाकरात की राह हमवार होनी चाहिए। उम्मीद है ईरान और अमरीका बातचीत का रास्ता खोलेंगे। इसराइल ने ईरान के खिलाफ बिला जवाब जंग मुसल्लत की। ईरान इस वक्त इसराइल की बेरहम जारियत की जद में है। इसराइली जारियत जनेवा कन्वेंशन की खिलाफवर्जी है। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ ईरान अपना दिफा कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने UN इंसानी हकूक़ काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जवाब दे रहे हैं। खुद मुख्तारी की हिफाजत करना हमारा बुनियादी हक है। इसराइल की जानिब से ईरान में रिहायशी इलाकों और अस्पतालों को निशाना बनाया गया। इसराइल की जानिब से हमारी एटमी तनसीबात पर हमले किए गए। जौहरी तनसीबात को AIEA के ज़ेर निगरानी होने के बावजूद निशाना बनाया गया। जौहरी तनसीबात पर हमले जंगी जराइम है। बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग रोकने का मिशन OIC का अहम इजलास आज इस्तांबुल में होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की इस्तांबुल आमद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। साइड लाइन्स पर दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। इसहाक़ डार की ग्रैंड यूथ अवार्ड की तकरीब में शिरकत। इसहाक़ डार का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान से मुसाफ़ा। तहनीती जुमलों का तबादला। तकरीब में सदर तैयब एर्दोग़ान को नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के एतराफ़ में अवार्ड से नवाजा गया। इसहाक़ डार ने तुर्क सदर को मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। बाज़ इलाकाई अनासर दहशत गर्दी को हाइब्रिड वारफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल पर रहा।
پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ انسانی اور معاشی قربانیاں دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے واشنگٹن ڈی سی میں سینئر اسکالرز، تجزیہ کاروں، پالیسی ماہرین اور عالمی میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات میں گفتگو، اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کے اصولی موقف سے آگاہ کیا۔ سید عاصم منیر نے مارکہ حق اور آپریشن بنیاد مرصوص کے حقائق و تجزیات سے امریکی ماہرین کو آگاہ کیا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم پر روشنی ڈالی۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان میں آئی ٹی، زراعت، معدنیات اور قدرتی وسائل سمیت بے شمار مواقعوں سے آگاہ کیا۔ مشترکہ خوشحالی کے لیے عالمی شراکت داروں کو ان شعبوں میں تعاون کی دعوت۔ اڈے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان پڑھ لوگ ہیں جو اڈوں کی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، اب کوئی کسی کو یہ جو ماڈرن وارفیئر ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس میں اڈوں کی ضرورت ہے؟ پاکستان کے آرمی چیف جا کے پریزیڈنٹ کو وہاں پہ ملے ہیں تو اس میں کوئی اعتراض والی کیا بات ہے؟ اور یہ جب جاتے تھے ملتے تھے تو آ کے یہ بریف کرتے تھے، یہ پارلیمنٹ کو یا پریس کو یا کسی کو بتا کے آتے تھے کہ وہاں پہ یہ کیا بات کر کے آئے ہیں۔ لیکن کوئی اپنا ذاتی کانٹیکسٹ میں کوئی پریشان ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایران کے خلاف امریکہ کو فوجی اڈے دینے کی تردید کر دی۔ پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، کوئی ان پڑھ ہی اس دور میں اڈے دینے کی بات کر سکتا ہے۔ اپوزیشن کو ہر بات پر اعتراض ہوتا ہے، ان کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ فرق نہیں پڑتا، آرمی چیف ملے ہیں یا وزیر اعظم، فائدہ پاکستان کا ہوا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے پارٹی رہنماؤں کو کہا ہے، وکٹ کے دونوں طرف کھیلو۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا، اسرائیل ایران کو زیر نہیں کر سکے گا۔ بین الاقوامی پریشر بڑھ رہا ہے، سیز فائر ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ ایران کا آپریشن وعدہ صادق سوم پوری قوت سے جاری۔ ایران کا جوابی وار اسرائیلی شہروں پر میزائل داغ دیے۔ میزائل حملے تل ابیب اور یروشلم شہر میں کیے گئے۔ ایرانی میزائل حملوں کے بعد تل ابیب اور یروشلم میں دھماکے سنے گئے۔ ایران نے اسرائیل پر تازہ حملہ نئے میزائل سیلوں سے کیا۔ اسرائیلی شہر تل ابیب، نیگوا اور حیفا کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کے جنوبی علاقوں پر بھی میزائل حملہ اور بیرشیبا میں مائکروسافٹ کی عمارت کے قریب میزائل حملہ۔ ٹیک ٹاور میں آگ بھڑک اٹھی، 5 افراد زخمی، متعدد گاڑیاں تباہ، قریبی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ تازہ ایرانی حملوں میں 18 اسرائیلی زخمی۔ ایران کے تل ابیب اور حیفا میں 100 سے زائد ڈرون حملے، 20 اسرائیلی زخمی۔ سجیل 2 میزائل سے ہر طرف تباہی، اسٹاک مارکیٹ کی بلڈنگ سمیت متعدد عمارتیں تباہ۔ فوجی مقامات اور عسکری صنعت سے وابستہ تنصیبات پر بھی حملے۔ ڈیمونا میں اسرائیل کے ایٹمی ری ایکٹر پر میزائل داغے گئے۔ ہمارا دفاعی نظام ایرانی میزائل کا راستہ نہیں روک سکا، اسرائیلی فوج کا اعتراف۔ اسرائیل کا تہران پر ڈرون حملہ، ایک اور ایٹمی سائنسدان شہید۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے رہائشی عمارت پر حملے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فضائیہ کے مغربی اور وسطی ایران پر بھی حملے۔ اسرائیلی فضائیہ نے تہران بھر میں ایرانی داخلی سیکیورٹی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 639 افراد شہید، 1300 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کے مشیر علی شمخانی زندہ ہے۔ ایرانی میڈیا، اسرائیل نے ایران پر حملوں کے پہلے روز سپریم لیڈر علی خامنائی کے مشیر علی شمخانی کی شہادت کا دعویٰ کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق علی شمخانی اسرائیلی حملوں میں شدید زخمی ہوئے تھے، اب ان کی صحت بہتر اور وہ خطرے سے باہر ہیں۔